الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ با معنی کلمہ یا لفظ جو ہے اس کی دو اقسام ہیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد وہ ہوتا ہے جو اکیلا ہو، پھر اس کی تین قسمیں تھیں، وہ اسم بھی ہو سکتا ہے، وہ فعل بھی ہو سکتا ہے، اور وہ حرف بھی ہو سکتا ہے۔ جبکہ دوسری قسم تھی مرکب۔ تو مرکب آپ کو معلوم ہے کہ مفرد چیزوں کو جوڑ کر مرکب بنایا جاتا ہے۔ مرکب دو سے بھی ہو سکتا ہے اور دو سے زائد کلموں کو جوڑ کر بھی ایک مرکب جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ تو جیسا کہ یہاں تعریف میں لکھا ہوا ہے سبق نمبر 4 میں کہ مرکب کیا ہے؟ دو یا دو سے زائد کلموں کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں، یعنی دو یا دو سے زائد کلموں کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ مرکب کی آگے پھر دو قسمیں ہیں، ایک مرکب مفید ہوتا ہے اور ایک مرکب غیر مفید ہوتا ہے۔ مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ اب یہ مفید اور غیر مفید کیا چیز ہے؟ مفید کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے اس جملے کو پڑھا تو آپ کو اس سے کسی واقعے کی خبر ملی یا کسی چیز کی طلب معلوم ہوئی، یعنی آپ کو فائدہ حاصل ہوا۔ اور غیر مفید یہ ہے کہ اس سے آپ کو نہ تو کسی واقعے کی خبر معلوم ہوئی اور نہ ہی کسی چیز کا تقاضا معلوم ہوا۔ تو مثالوں سے میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں۔ جی، مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید کی تعریف کہ جب متکلم بات کر کے خاموش ہو جائے، یعنی بات کرنے والا اپنی بات پوری کر لے تو سننے والے کو اس بات سے کسی واقعے کی خبر، یعنی پچھلے کسی واقعے کی یا تو خبر معلوم ہو یا کسی اور حالیہ واقعے کی خبر معلوم ہو۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ کسی واقعے کی خبر معلوم ہو، اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ کسی چیز کی طلب معلوم ہو۔ طلب یعنی کوئی تقاضا یا حکم، تو اسے مرکب مفید کہتے ہیں۔ جیسے حامد صالح، حامد نیک ہے، تو اس میں حامد کے نیک ہونے کی خبر معلوم ہوئی، یعنی ہمیں ایک فائدہ حاصل ہوا اس جملے سے کہ حامد جو ہے وہ نیک آدمی ہے، وہ برا نہیں ہے، وہ ایک اچھا آدمی ہے۔ تو یہ ایک پوری خبر جو ہے ہمیں حاصل ہو گئی۔ دوسرا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور تم نماز قائم کرو۔ تو اس سے میں ہمیں طلب معلوم ہوئی کہ اللہ تعالی ہم سے نماز کا قیام جو ہے وہ چاہتے ہیں، اور اللہ ہمیں نماز قائم کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ تو گویا کہ دونوں مثالوں میں دو الگ الگ چیزیں ہمیں معلوم ہوئی ہیں۔ پہلی مثال سے ہمیں صالح، حامد کے صالح اور نیک ہونے کی خبر معلوم ہوئی ہے، جبکہ دوسری مثال سے ہمیں نماز کے فرض ہونے کی خبر معلوم ہوئی ہے، نماز کے فرض ہونے کی طلب معلوم ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم نماز جو ہے اس کو قائم کریں۔ اب آگے وضاحت۔ پہلی مثال میں اس بات کی خبر معلوم ہوئی کہ حامد نامی شخص نیک ہے، اور دوسری مثال سے پتہ چلا کہ نماز قائم کرنا مطلوب ہے، نماز قائم کرنا مطلوب ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں مرکب مفید، یعنی اس سے ہمیں کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں جی مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ مرکب مفید جو ہے اس کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ واضح بات ہے کہ یہ مفرد نہیں ہے، دو دو کلموں سے مل کر آیا ہے، تو یہ اس کو جملہ بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو کلام بھی کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا ہے مرکب غیر مفید۔ مفید میں ایک تو خبر معلوم ہوتی ہے اور دوسرا طلب معلوم ہوتی ہے، اور غیر مفید میں
نہ خبر معلوم ہوتی ہے اور نہ ہی طلب معلوم ہوتی ہے، یعنی جو چیزیں مفید میں معلوم ہوتی ہیں وہ غیر مفید میں معلوم نہیں ہوتی ہیں۔ مرکب غیر مفید، جب متکلم یعنی بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے، اس کی بات مکمل ہو جائے جو وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، اور سننے والے کو اس سے کسی واقعہ کی خبر یا کسی چیز کی طلب معلوم نہ ہو، مفید میں تھا معلوم ہو، اس میں ہے معلوم نہ ہو، تو اسے مرکب غیر مفید کہتے ہیں۔ جیسے کتاب زید، زید کی کتاب، اب یہ تو معلوم ہو گیا کہ زید کی کتاب، لیکن اس کے بارے میں یہ پتہ نہیں چل سکا کہ زید کی کتاب گم ہو گئی ہے، زید کی کتاب مل گئی ہے، زید کی کتاب اچھی ہے، زید کی کتاب بری ہے، تو زید کی کتاب کے حوالے سے کوئی خبر نہیں ملی، بس اتنا پتہ چلا ہے زید کی کتاب۔ تو یہ پورا جملہ اس وقت ہوگا جب کہ زید کی کتاب کے بارے میں کوئی حقیقی خبر دی جائے کہ زید کی کتاب کو کیا ہے، زید کی کتاب خوبصورت ہے یا زید کی کتاب غائب ہے، تو پھر اس کے ساتھ کچھ مزید چیزیں ایڈ کرنی پڑتی ہیں۔ مثلا یہ جملہ ہے، اس کو اگر ہم مکمل کرنا چاہیں تو اس طرح کر سکتے ہیں کہ ھذا کتاب زید، یہ زید کی کتاب ہے، اس میں گویا کہ ملکیت جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے کہ یہ زید کی کتاب ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ یا آپ کہہ سکتے ہیں کتاب زید غائب، زید کی کتاب غائب ہو گئی، گم ہو گئی، تو پھر وہ ایک پورا جملہ بن جاتا ہے اور وہ مرکب مفید بن جائے گا۔ لیکن صرف اتنا کہہ دینا کہ زید کی کتاب، تو اس سے کوئی خبر معلوم نہیں ہو رہی۔ دوسرا ہے ثوب جدید، نیا کپڑا، تو نئے کپڑے کے بارے میں یہ معلوم نہیں ہوا، کوئی خبر معلوم نہیں ہوئی کہ نئے کپڑے کو اچھا کہا جا رہا ہے یا نیا کپڑا جو ہے وہ پھٹا ہوا ہے یا نیا کپڑا جو ہے وہ چوری ہو گیا ہے۔ تو اگر اس کو ہم جملہ مفید بنائیں تو اس کے ساتھ مزید کلمات کا اضافہ کرنا پڑے گا، ایک یا دو یا جتنی بھی ضرورت ہے۔ تو ثوب جدید جو ہے، اس کو اگر آپ جملہ مفید بنائیں تو اس کے شروع میں ھذا لگا دیں کہ یہ نیا کپڑا ہے، ھذا ثوب جدید، یا آپ کہہ سکتے ہیں اشتریت ثوبا جدیدا، میں نے نیا کپڑا خریدا، تو اس سے پھر خبر معلوم ہو جاتی ہے۔ تو ثوب جدید نیا کپڑا، ان الفاظ سے، یعنی ثوب جدید ان کے الفاظ ہوں یا کتاب زید کے الفاظ ہوں، ان الفاظ سے سننے والے کو زید کی کتاب یا نئے کپڑے کے بارے میں نہ کوئی نئی بات معلوم ہوئی یا خبر معلوم ہوئی، اور نہ ہی ان کے بارے میں کوئی مطالبہ ہے، یعنی مطالبہ بھی معلوم نہیں ہوا کہ نئے کپڑے کے بارے میں کیا مطالبہ ہے کہ آپ نیا کپڑا خرید لو یا نیا کپڑا بیچ دو یا نیا کپڑا جو ہے اس کو فلان جگہ پہ منتقل کر دو، کوئی مطالبہ بھی اس میں موجود نہیں ہے۔ اسی طرح زید کی کتاب کے بارے میں نہ تو خبر ہے اور نہ ہی کوئی مطالبہ ہے کہ زید کی کتاب جو ہے اس کو رکھ دو یا اس کو خرید لو، تو چونکہ خبر بھی معلوم نہیں ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ مطالبہ بھی معلوم نہیں ہوا، اسی لیے یہ مرکبات غیر مفید ہیں، یعنی ان سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔ آگے اسی بحث جو ہے، مرکب کی بحث جو ہے، اس کے چند ایک سوالات اور مشقیں تیار کی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے ہے مرکب کی تعریف اور اقسام ذکر کریں۔ تو مرکب کی تعریف ہم اوپر پڑھ چکے ہیں کہ وہ جملہ یا وہ چیز جو دو یا دو سے زائد کلموں کے کا مجموعہ ہو، یعنی دو یا دو سے زائد کلموں کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ آگے اس کی اقسام ذکر کریں۔ اقسام اس کی دو ہیں، ایک مرکب مفید ہوتا ہے اور ایک مرکب غیر مفید ہوتا ہے۔ پھر آگے مرکب مفید کی کسے کہتے ہیں؟ مرکب مفید وہ ہے کہ جب بات کہنے والا بات کہہ چکے ہے تو سننے والا کو اس کی بات سے کوئی نئی خبر معلوم ہو یا اس کے اندر کوئی طلب معلوم ہو، جس طرح کہ ہم اوپر پڑھ چکے ہیں، حامد صالح
حامد ایک نیک آدمی ہے، وہ اقیم الصلاۃ اور نماز قائم کرو۔ اور پھر آگے ہے تیسرا سوال، مرکب غیر مفید کی تعریف مع مثال ذکر کرے۔ یعنی مرکب غیر مفید کیا ہے؟ مرکب غیر مفید وہ ہے جس میں سننے والوں کو کسی واقعہ کی خبر یا کسی چیز کی طلب جو ہے وہ معلوم نہیں ہوتی ہے، جیسے کتاب و زید، زید کی کتاب، ثوب جدید، نیا کپڑا۔ اور اس کے بعد پھر آگے انہوں نے چند ایک کلمات بطور مشق کے دیے ہیں کہ آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے اور ان کے معانی کو دیکھ کر آپ نے بتانا ہے کہ یہ مرکب مفید ہے یا مرکب غیر مفید ہے۔ مثلا پہلے ہے اللہ احد، اللہ ایک ہے، یہ نیچے باقاعدہ جو ہے ہاں پھر انہوں نے ٹیبل بھی بنایا کہ اس میں آپ پھر مرکب اور مفرد جملے جو ہیں وہ لکھیں۔ تو اللہ احد، اللہ ایک ہے، یہ ایک پورا جملہ ہے، اللہ ایک ہے، سمجھ آ رہی ہے، خبر معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ ایک ہے، لہذا اس کو مرکب مفید کہیں گے۔ اسی طرح ہاں، تو کالم میں اصل میں یہ کام آپ خود ہی کریں گے، بجائے اس کے کہ میں آپ کو بتاؤں۔ میں آپ کو نا اس کا ترجمہ صرف بتا دیتا ہوں، تو آپ کے ہوم ورک کے اندر یہ بات ہوگی کہ جو مفرد کلمے ہیں ان کو اس خانے میں اور جو مرکب ہیں ان کو اس خانے میں آپ نے جمع کر دینا ہے۔ اللہ احد، اللہ ایک ہے، مکہ تو، مکہ، صلاۃ الظہری، ظہر کی نماز، بس اس کا اتنا ہی ترجمہ ہے، صلاۃ الظہری، ظہر کی نماز۔ پھر آگے ہے غنام، بکریاں، العلم نور، علم جو ہے وہ روشنی ہے، قلم جمیل، خوبصورت قلم، بئر، کنواں، رجل صالح، نیک آدمی، عصفور، چڑیا، اور ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ تو یہ جملے ہیں، ان جملوں میں سے ہر ایک کا مفرد اور مرکب دیکھنا ہے کہ کون سا جملہ جو ہے یا کون سا کلمہ جو ہے وہ مفرد ہے اور کون سا مرکب ہے۔ واضح بات ہے جو اکیلے اکیلے ہیں، تنہا تنہا ہیں، وہ مفرد ہوں گے، اور جو جمع ہیں، دو ہیں یا تین ہیں، دو دو فی الحال تو آئے ہیں یہاں پر، ان کو مرکب کہا جائے گا۔ اور پھر اس میں آپ نے جو اضافی چیز کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہر مرکب کی قسم بھی لکھنی ہے کہ یہ مرکب مفید ہے، یہ مرکب غیر مفید ہے۔ مرکب کی جو تعریف ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں اس کو سامنے رکھ کر، اگر تو کسی واقعہ کی خبر معلوم ہو رہی ہو یا کسی واقعہ کی طلب معلوم ہو رہی ہو، جیسے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو وہ مرکب مفید ہوگا۔ اور اگر کسی واقعہ کی خبر معلوم نہیں ہو رہی اور نہ ہی طلب محسوس ہو رہی ہے تو وہ مرکب غیر مفید ہوگا۔ جی، یہ پیچھے ہم نے ایک بات پڑھی مرکب مفید کے ذیل میں، یہاں پہ کہ مرکب مفید جو ہوتا ہے اس کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں، مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ تو جملہ اور کلام جو ہے اس کی پھر آگے کئی اعتبار سے مختلف اقسام ہیں، وہ ہم آج نہیں پڑھیں گے، میں ویسے ذرا آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ یہاں پر جملے کی دو اقسام بیان کی گئی ہیں، ایک ہے ذات کے اعتبار سے اور ایک ہے مفہوم کے اعتبار سے۔ ذات کے اعتبار سے مراد یعنی اس کے جو جملے کے جو پارٹس ہیں، اس کے جو حصے ہیں، کہ وہ اسم ہو یا فعل ہو، پہلا اسم ہو تو اس کو جملہ اسمیہ کہیں گے، پہلا فعل ہو تو اس کو جملہ فعلیہ کہیں گے۔ اور پھر مفہوم کے اعتبار سے بھی دو قسمیں ہیں، ایک جملہ خبریہ ہوتا ہے اور ایک جملہ انشائیہ ہوتا ہے۔
تو خبریہ وہ ہوتا ہے جس میں کسی چیز کی خبر دی جائے، جیسے زید عالم، زید عالم ہے، جاء علی، علی آیا، تو یہ جملہ خبریہ ہے۔ اور ایک ہے جملہ انشائیہ۔ جملہ انشائیہ میں کسی چیز کی خبر نہیں ہوتی، یا اس کو جھوٹا یا سچا نہیں کہہ سکتے، بلکہ اس میں کسی بات کا حکم ہوتا ہے۔ انشاء کا معنی کسی چیز کو پیدا کرنا۔ مثلا آپ کو کوئی کہے جی اکتب، آپ لکھو، تو آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے جی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ وہ آپ کو حکم دے رہا ہے۔ ہاں البتہ اگر آپ کو کوئی خبر آ کر دیتا ہے کہ کاتب زید، زید نے لکھا، کاتب عمر، عمر نے لکھا، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی اس میں سچ یا جھوٹ کا احتمال ہوتا ہے جملہ خبریہ میں، کیونکہ خبر ہے اور خبر کے اندر سچائی کا بھی احتمال ہوتا ہے اور جھوٹ کا بھی احتمال ہوتا ہے۔ لیکن جو انشاء ہے، انشاء میں تو سیدھا سیدھا حکم دیا جا رہا ہے، یا تو حکم ہوتا ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ حکم جیسے اضرب، تو مار، یا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ تو ایک بندہ آپ کو کہے جی آپ نماز پڑھو، تو اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو، کیونکہ اس نے آپ کو ایک حکم دیا ہے۔ اسی طرح نہیں ہوتی ہے جس میں کسی سے روکا جاتا ہے، جیسے لا تحزن، آپ غمگین نہ ہوں، یا کوئی آپ کو کہے کہ لا تذهب، آپ نہ جائیں فلاں جگہ پہ نہ جائیں، یا آپ سے کوئی کہے لا تأکل، آپ نہ کھائیں۔ تو اگر کوئی شخص آپ کو حکم دے رہا ہے تو اس میں جھوٹ یا سچ کا احتمال نہیں رہتا، بلکہ وہ انشاء ہوتا ہے۔ اور ان جملہ انشائیہ کے اندر اسی طرح کی ساری چیزیں آتی ہیں، جیسے کوئی بندہ کسی سے سوال کر دے کہ حل ذہب سعد، کیا سعد چلا گیا ہے، تو آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا یہ سوال جو ہے یہ جھوٹ ہے۔ یا کوئی بندہ خواہش کا اظہار کرے، کاش کہ یہ چیز ایسی ہونی چاہیے تھی، تو آپ اس کو جھوٹا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ جملے کی جو اقسام ہیں یہ انشاءاللہ میں نے آج تھوڑا سا اس لیے آپ کے ذہن میں ڈال دیا کیونکہ وہ سبق تھوڑا سا زیادہ ہے، لیکن ہم نے کل پورا لیسن انشاءاللہ پڑھنا ہے۔ تو جملے کی ذات کے اعتبار سے دو اقسام، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ ذات کے اعتبار سے یہ ہے کہ اس کے جو پارٹس ہوتے ہیں جملے کے، اس میں سے اگر پہلا اسم ہو تو وہ اسمیہ بن جائے گا، پہلا فعل ہو تو وہ فعلیہ بن جائے گا۔ اور پھر دوسری دو اقسام ہیں مفہوم کے اعتبار سے، کہ ایک وہ ہے جس جملے کے مفہوم یا اس کے بیان کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، اس کو جملہ خبریہ کہہ دیتے ہیں، یعنی وہ جملہ ایک خبر دے رہا ہوتا ہے، اور جو خبر ہوتی ہے وہ سچی بھی ہو سکتی ہے جھوٹی بھی ہو سکتی ہے۔ ایک جملہ ہوتا ہے وہ انشائیہ، تو اس میں سچ یا جھوٹ کا احتمال نہیں ہوتا، بلکہ کسی چیز کا حکم دیا جاتا ہے کہ تو یہ کام کر یا تو یہ کام نہ کر۔ تو اگر کوئی آپ کو کہے کہ تو یہ کام کر، تو بھی اس کو آپ جھوٹا نہیں کہہ سکتے یا سچا نہیں کہہ سکتے، بلکہ آپ نے وہ کام کرنا ہے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ تو یہ کام نہ کر، تو اس جملے کو بھی ہم سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اور پھر جملہ انشائیہ جو ہے اس کی آگے 10 اقسام ہیں، تو وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ تو آج کا ہمارا سبق فی الحال یہی ہے کہ دو یا دو سے زائد کلموں کے مجموعے کو مرکب کہا جاتا ہے۔ مفرد اکیلا ہوتا ہے، جبکہ دو مل جائیں یا دو سے زائد کلمے مل جائیں تو وہ مرکب بن جاتا ہے۔ تو اس مرکب کی پھر آگے دو قسمیں ہیں۔ ایک مرکب وہ ہے جو فائدہ مند ہوتا ہے، مفید ہوتا ہے، انسان کو اس سے کوئی خبر معلوم ہوتی ہے یا اس سے کوئی طلب معلوم ہوتی ہے۔ اور دوسری اس کی قسم ہے جو مفید نہیں ہوتا، اس سے نہ خبر معلوم ہوتی ہے نہ طلب معلوم ہوتی ہے، وہ جملے کا صرف ایک حصہ ہوتا ہے، ایک پارٹ ہوتا ہے، اور اس کا معنی اس وقت تک واضح نہیں ہوتا جب تک اس کا دوسرا پارٹ اس کے ساتھ لاحق نہ کر دیا جائے، ملا نہ دیا جائے۔ اور اس کے بعد پھر یہ چند ایک جملے ہیں جن کی آپ نے گھر میں جا کر مشق کرنی ہے، ان جملوں کو دیکھنا ہے کہ ان میں سے مفرد کون ہے، مرکب کون ہے، اور پھر جو مرکب ہے اس کی مرکب کی قسم کون سی ہے، کہ وہ مرکب مفید ہے یا مرکب غیر مفید ہے۔ جی اب اگر کسی کے پاس کوئی کوشچن ہے تو پوچھ لیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر یہ جو مفرد ہے اس کو تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے۔ بیسکلی یہ وہی ہے نا کہ جس جملے میں ایک ہی لفظ ہو تو وہ مفرد ہوگا؟
ہاں جی، مفرد سے مراد تنہا، اکیلا، وہ اکیلا اسم بھی ہو سکتا ہے، اکیلا فعل بھی ہو سکتا ہے، اکیلا حرف بھی ہو سکتا ہے. جب تک وہ اکیلا ہے تو اس کو ہم مفرد کہیں گے، اور جب ہم نے ایک دو کو جوڑ دیا یا تین کو جوڑ دیا پھر وہ مرکب بن جائے گا. یہ مفرد جی کی سر، جزاک تعریف اللہ. وغیرہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں نا، اس سے پیچھے پچھلا ہمارا لیسن یہی تھا. یہ میں ابھی چلیں یہاں پہ ہی آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ ہم نے یہاں پہ پڑھا تھا جی، یہ ہے نا کلمہ اور اس کی اقسام. اس سے پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ با معنی لفظ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، مفرد یا کلمہ. اس کے بعد مفرد کی تعریف تھی، کلمہ یا مفرد ایک ہی چیز کا نام ہے، وہ لفظ جو مفرد معنی کے لیے بنایا گیا ہو، یعنی ایک چیز کے معنی کے لیے بنایا گیا ہو، جیسے رجل قلم. تو اس کے بعد پھر ہم نے مفرد کی تین اقسام پڑھی، اسم فعل اور حرف. تو یہ اسم فعل اور حرف جو ہے یہ مفرد کی اقسام ہے. اور جب یہی اسم فعل اور حرف جب جڑیں، دو اسم جڑ جائیں یا ایک اسم اور ایک فعل جڑ جائے یا ایک اسم اور ایک فعل اور ایک حرف جڑ جائے تو وہ مرکب بن جاتا ہے، مجموعہ بن جاتا ہے. پھر اس کی آگے دو قسمیں. اور کسی کے پاس کوئی کوشچن؟ چلیے انشاءاللہ یہ جو میں نے ہوم ورک دیا ہے یہ سب لوگ ذرا اپنے پاس گھر میں کاپی پہ کر لیجئے گا. جو میں نے پچھلا دیا تھا وہ جن جن لوگوں نے نہیں کیا ہے وہ صرف اپنا ہاتھ کھڑا کریں، اندازہ ہو کہ کتنے لوگوں نے نہیں کیا ہے. یہ جو المطر قد فتح من طین، ماشاءاللہ جی 2 لوگ ہو گئے. چلے ماشاءاللہ. خوشی کی بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس 19 لوگ شو ہو رہے ہیں، تو ان میں سے 2 نے نہیں کیا، باقی الحمدللہ سب نے کیا ہے. تو سب لوگوں سے درخواست ہے جنہوں نے نہیں، جو 2 لوگوں نے نہیں کیا ہے، نیکسٹ جو ہے آپ لوگ جو بھی یہ جو آج میں نے دیا ہے یہ سب لوگ کیجئے گا. چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.